ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بائیڈن کی ایران کو دھمکی، ہوشیار رہو۔ امریکہ میں رہ رہے صہیونی رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میں نے ایران کو خبردار رہنے کا انتباہ دیا ہے۔ بدھ کی رات امریکہ کے ایئر کرافٹ کی مقبوضہ فلسطین کے ساحل پر تعیناتی کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے ایران کو صراحت کے ساتھ پیغام دے دیا ہے کہ وہ ہوشیار رہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کی رات صہیونی برادری کے سربراہوں سے ملاقات میں کہا کہ مقبوضہ فلسطین کے قریب امریکی فوجی بحری جہازوں اور طیاروں کی تعیناتی کو ایران کے لیے ایک انتباہی سگنل کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ایرانی نیوز ایجنسی اسنا کے مطابق امریکی صدر نے مزید کہا کہ ہم نے ایرانیوں پر واضح کر دیا ہے کہ وہ محتاط رہیں۔ بائیڈن نے مزید کہا اسرائیل میں 1000 سے زیادہ صہیونیوں کو قتل کیا گیا، ان میں کم از کم 14 امریکی شہری تھے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان واقعات کو غلط استعمال کرنے والے کسی بھی ملک یا تنظیم کو واضح الفاظ میں بتا دوں۔ میں ایک ہی لفظ کہوں گا، ایسا مت کرو۔ ممکن ہے ہمارے دل ٹوٹ جائیں لیکن ہمارا عزم محکم ہے۔ وہیں صہیونی افواج کے ترجمان ہفت نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران حماس کے حملوں میں براہ راست ملوث ہوتا ہے تو یہ مسئلہ صورتحال کو مزید خراب کرنے کا باعث بنے گا۔ نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق صہیونی حکومت کے اس فوجی اہلکار نے یہ مفروضہ ایسے وقت اٹھایا ہے جب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے منگل کے روز ہی اس بات پر زور دیا ہے کہ الاقصی طوفان آپریشن فلسطینیوں کی کارروائی تھی۔ دوسری جانب حماس کے سینئر رہنماؤں میں شامل علی براکا نے بھی کہا ہے کہ اس فلسطینی گروہ کے اتحادیوں کو صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی مزاحمتی قوتوں کے اچانک حملے سے پہلے اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ امریکہ نے بھی اس سلسلے میں اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی ریاست پر حالیہ غیر معمولی حملے میں تہران کے ملوث ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ اگرچہ ایران نے ہمیشہ ہی حماس کی حمایت کی ہے لیکن ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ تہران غاصب صہیونی ریاست پر حالیہ غیر معمولی حملوں میں خاص طور پر ملوث تھا۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالم اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔